بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، داخل ہو جاؤ اس شہر میں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو اس شہر میں۔ فَكُلُوا، پس کھاتے رہو، منہا، اس شہر سے، ہا ضمیر قریہ کو راجع ہے، حیث شئتم، جہاں سے چاہو، رغدن، فراخا یا فراغت سے۔ رغدن کا ترجمہ پہلے میں نے کیا تھا، رغدن واسعا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے پر، سجدن، سجدے کے حالت میں۔ وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، بخش دے، یا وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہتے جاؤ، حِطَّةٌ، بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، نغفر لکم، تو معاف کریں گے، خطایاکم، تمہاری خطائے، وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو مزید بھی دیں گے۔ آیات مذکورہ میں انعام نہیں بلکہ بنی اسرائیل پر عذاب کا تذکرہ ہے، اور واقعہ یوں تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام میدان تہ میں وفات پا گئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہو چکے تھے، اور وہ جو بوڑھے سرکش تھے بنی اسرائیل کے، وہ بھی ختم ہو چکے تھے، جو جہاد کے منکر تھے۔ یوشع علیہ السلام نے نوجوانوں کو قوم عمالقہ کے خلاف جہاد پر آمادہ کیا، اور شام کو، ملک شام کو فتح کیا۔ اس کے بعد ان کو حکم ہوا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ میں سے مراد بیت المقدس ہے، وَهُوَ اختیار قتادہ وَأَبِي مسلم الأصفہانی أنه بیت المقدس، تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ نمبر 534۔ اور وَادْخُلُوا الْبَابَ سے بیت المقدس کا دروازہ مراد ہے، جس کو آج کل باب حطہ کہا جاتا ہے۔ والمراد بها على المشهور أحد الأبواب بيت المقدس، وتدع العان باب حطة، قاله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اجمعین، قذا فی روح المعانی۔ وهو قول الضحاک ومجاہد وقتادہ، تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ نمبر 534۔
وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ظاہر سجدن حال ہے اور حال آپ نے پڑھا ہے ما یبین الحیۃ الفاعل او المفعول به، لیکن یہاں سجدن سے مراد اصطلاحی سجدہ مراد نہیں ہے، یہاں انحناء اور جھکنا مراد ہے، بلکہ بعض مفسرین نے تواضع اور خضوع پر محمول کیا ہے۔ قال الحسن اراد به نفس السجود الذي هو الصاق الوجهة بالارض، كذا في تفسير الكبير۔ وقولوا حتة، یہ حتة خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے، اور خبر ہے مبتدا ہے مسئلتنا، تو تقدیر عبارت یوں ہوگی کہ وقولوا حتة اے مسئلتنا حتة، ہماری درخواست گناہوں کی معافی ہے، یہ اللہ کا حکم تھا کہ ایسے کہو۔ وقولوا حتة اے مسئلتنا حتة کذا فی المدارک والکبیر، کہ ہماری درخواست گناہوں کی معافی ہے، نغفر لکم خطایاکم، یہ ادخلوا اور قولوا کا جواب ہے، یعنی تم میرے عبادت کرو، مجھ سے معافی گناہوں کی معافی مانگو، تو میں بھی تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، کیونکہ ان کے گناہ بھی توڑے تو نہیں ہے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، محسنین سے مراد یہاں مخلصین ہے، یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی، یا وہ لوگ ہیں جنہوں من اور سلوہ کی ذخیرہ اندوزی نہیں کی، ان مخلصین کو مزید انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا۔ قذا فی القرطبی۔ اب محسنین جمع ہے محسن کا، احسان سے مشتق ہے، اور احسان کس کو کہتے ہیں؟ حدیث جبریل میں ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم استلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، بڑے ادب اور احترام سے آیا، اس پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے، بال بھی کالے تھے، جوان تھا، اور کپڑے بھی سفید تھے۔ سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤت الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ جبرائیل امین نے فرمایا صدقتا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کرتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں۔ پھر سوال کیا کہ یا محمد اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ صدقتا، اور پھر اگلا جو سوال کیا
کہ اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت کیجئے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر پہلی کیفیت اور صورت نہیں بن سکتی تو پھر یہ صورت بنا دیجئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب پہلی صورت کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ صورت مراقبہ ہے، اور دوسری صورت کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ صورت مکاشفہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، فَبَدَّلَ پھر بدل ڈالا الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے، ظالموں نے، ان ظالموں نے، قولاً بات کو، پھر بات کو بدل ڈالا ان ظالموں نے، بلکہ فعل کو بھی قولاً اور فعلاً دونوں کو تبدیل کیا۔ غیر الذی قیل لہم، خلاف اس کے جو کہہ دی گئی تھی ان سے، ان کو کہا گیا تھا کہ سجدے کی حالت میں داخل ہو، یہ بدبخت سرین پر داخل ہوئے، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگ حتتن مسالتنا حتتن کہہ دیجئے، انہوں نے حتتن کی رٹ لگائی۔ فَأَنزَلْنَا پھر نازل کیا ہم نے عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجساً عذاب، ان السماء آسمان سے، بما كانوا یفسقون بے سبب اس کے کہ وہ فسق کرتے تھے۔ اور واقعہ یہ تھا، اس طرح کہ میں نے گزارش کی کہ ان کو کہا گیا تھا کہ حتتن کہو، انہوں نے حنتتن کی رٹ شروع کر دیا، اور حنتتن کا معنی گندم ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں گندم چاہیے۔ جب انہوں نے ان کو اللہ کے حکم کے مطابق مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے تھی، لیکن ان بدبختوں نے وہ الفاظ چھوڑ کر استہزاء اور تمسخر کے طور پر حنتتن کا ورد شروع کیا، اور سجدے کے بجائے سرین میں داخل ہوئے۔ مطلب انہوں نے تلقین کردہ یا جو ہدایات دی گئی تھی، اس نے قول کو بھی تبدیل مخالفت کی اور فعل کی بھی مخالفت کی۔ فَأَنزَلْنَا پس نازل کیا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا جنہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کے تمسخر اڑایا، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کی۔ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو گئے، بَعَثَ عَلَيْهِمُ الطَّاعُونَ، اور اس طاعون کی وجہ سے 70,000 بندے مر گئے، بما كانوا يفسقون، اور ان کے فسق کی بدولت۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں پر عذاب کا تسلسل ان کے نافرمانی کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، بسبب فسقہم المستمر ابو سعود، کہ یہ بار بار ایک غلطی کے بعد، ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔